آج ہم بڑی خوش قسمتی محسوس کر رہے ہیں کہ پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی یعنی کہ پنجاب یونیورسٹی اس کے رئیس جامعہ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر خالد محمود صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا. شروع کرتے ہیں ہم ذرا. اصل میں آپ کی ذرا جو آپ کی ڈیزگنیشن ہے بہت ساری آپ سے گفتگو ہو سکتی ہے, بڑی ملٹی ڈائمینشنل قسم کی, ایز این ایجوکیشنسٹ بھی, ایز اے وی سی بھی, ایز اے ٹیچر بھی. لیکن آپ کی جو پرسنل جرنی ہے تھوڑا سا وہاں سے شروع کرنا چاہیں گے. ہم نے کسی دوست نے ہمیں بتایا کہ آپ کی جو آج کل تو ماشاء اللہ ایک پورا ڈیکورم ہے, ایک پروٹوکول ہے, ایک آفس کو آپ پورا ہولڈ کر رہے ہیں, لیکن جہاں سے آپ نے جرنی اسٹارٹ کی تھی وہ ایک بہت اسٹرگلنگ فیز تھا. تو کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ میرا جو تعلق ہے وہ ایک چھوٹا سا قصبہ شرک پور شریف نام کا, ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں. میں میٹرک تک وہاں تعلیم حاصل کی. گھر کے مالی حالات بہت اچھے نہیں تھے. میٹرک کے بعد میں لاہور میں شفٹ ہو گیا, اسلامیہ کالج سول لائن میں. ہاسٹل میں رہا اور اخراجات پورے کرنے کے لیے مجھے بعض اوقات کام کرنا پڑتا تھا. اچھا. تو انٹر کے جب میں نے امتحان دیے تو آپ کے لیے ایک موٹیویشنل بات ہوگی, ہمارے سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے, کہ مجھے فوٹو اسٹیٹ مشین کے لیے آپریٹر کے طور پر بھی جاب کرنی پڑی کچھ مہینے. اور جب میں بی ایس سی کر رہا تھا تو مجھے ایک جو ہے وہ مٹھائی کی دکان پہ کہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی 2 کلو مکس آپ پیک کر دیں, تو مجھے چھٹیوں میں وہ کام بھی کرنا پڑا. تو مشکل تھا, گھر والے سپورٹ کرتے تھے لیکن اتنی سپورٹ نہیں تھی. تو میں نے جب بی ایس سی کے دوران اور اس کے بعد میں نے پھر ٹیوشن بھی پڑھائی, ہوم ٹیوشن. اور جب تک میں جاب میں نہیں لگ گیا میں ٹیوشن پڑھاتا رہا, اور مشکل سے حالات جو ہے وہ پورے ہوتے تھے, اخراجات پورے ہوتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری چیزیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ بھی کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مشکل حالات میں بھی کوشش کی کہ کام کیا جائے, توجہ سے کیا جائے, محنت سے کیا جائے. اور میرے پاس کچھ زیادہ سفارشیں بھی نہیں تھیں, تو میں اس میں میرے پاس جو ہے وہ محنت کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ یونیورسٹی سے جو ہی میں فارغ ہوا تو جاب مل گئی. اور اب کوئی مجھے اس وقت کوئی جو ہے وہ 33 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں جاب کرتے ہوئے. اچھا. کالج میں جاب کی, پھر یونیورسٹی میں آ گیا, اور اب یونیورسٹی میں تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں جاب کرتے اچھا. اگر عام طور پہ دیکھا جائے تو جو لوگ ارلی کام شروع کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہی, جاب وغیرہ یا کوئی انڈسٹری کے اندر, تو وہ بعد میں تعلیم کی طرف ان کا وہ یا تو رجحان نہیں رہتا یا انٹرسٹ نہیں رہتا. تو آپ تو آج کی تاریخ تک کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری تاریخ یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی کی ایک تاریخ بنی کہ والد صاحب کی ڈیتھ پہلے ہو گئی. اچھا. میرے بڑے بھائی ضرور تھے, لیکن مجھے جو ماحول ملا بچپن میں وہ یہی ملا کہ جو کچھ کرنا ہے اپنی محنت سے کرنا ہے, اور محنت کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, اور ماں کی دعائیں تو میرے ساتھ ہی. تو مجھے بچپن سے ہی محنت کی عادت پڑ گئی, اور ڈی ٹریک ہونے کے پورے چانسز تھے کہ جب میں نے ایک دکان پہ جاب کی, دوسرے پہ کی, تو اس کا پورا چانس تھا کہ میں پڑھائی چھوڑ دیتا. لیکن میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنے دوستوں کو. اچھا. کہ میرے دوستوں کی محفل اتنی اچھی تھی کہ مجھے دکان سے نوکری چھڑوا کے تو پڑھائی کے لیے دوبارہ لے جاتے, اور دوبارہ میرا داخلہ اور آگے داخلہ, اور اس طرح سے. تو اللہ بھلا کرے ان دوستوں کا بھی کہ جنہوں نے میری رہنمائی کی, مجھے پڑھائی سے ہٹنے نہیں دیا مشکل حالات کے باوجود. تو پڑھائی کا کام جاری رہا, اور وہ محنت کی عادت ایسے پڑی کہ میں نے پھر ساری زندگی ہی جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں محنت کا کام جاری رکھا. اچھا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, بڑا ریئر ہے کہ لوگ اپنی کامیابی کا کریڈٹ اپنے دوستوں کو دیں. عام طور پہ کوئی والدین کا ذکر کرتا ہے, کوئی اساتذہ کا ذکر کرتا ہے, تو آپ نے کریڈٹ جو ہے وہ سول جو ہے وہ دوستوں کو دیا. ماشاء اللہ, یہ بڑا. جی دوستوں کی کمپنی میری بڑی اچھی رہی. اچھا. تو میں تو آج بھی ان کے لیے دعا گو ہوں. تو آج کل یہ جو پھولوں کا گلدستوں کا جو پورا آپ کے یہاں بنڈل سجا ہوئے ان دوستوں میں شامل ہوگا کردار, کیونکہ وی سی کی مبارکبادیں بہت ساری آپ کو دینے جی لوگ. میں بہت حیران بھی ہوا. مجھے خود وائس چانسلر کے آفس والوں نے کہا کہ اتنے پھول جو آپ کو ملے ہیں اور اتنے لوگوں نے جو وزٹ کیا ہے, تو یہ اپنی جگہ ایک ریکارڈ ہے. تو میں نے کہا وی سی جب بھی آتے ہیں کوئی تو ایسے ہی ہوتا ہوگا. کہنے لگے جی ایسے نہیں ہوتا, اچھا. آپ کی دفعہ شاید کچھ زیادہ پھول آئے ہیں. اچھا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی دوستوں سے محبت کی ہے ساری عمر, تو دوستوں نے بھی مناسب سمجھا ہے کہ اس موقع پر آئیں اور مجھے ملیں اور مجھے وش کریں. آپ کو بہت طویل عرصہ ہو گیا پنجاب یونیورسٹی کے اندر سروسز کرتے ہوئے, اور یہ بڑی ایک دلچسپ فیکٹ ہے کہ آپ نان ٹیچنگ اسٹاف سے, جو بیک گراؤنڈ پہلے تھا آپ کا وہ شاید نان ٹیچنگ اسٹاف کا تھا, اور یہ جو ایک طرح سے آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں رائیولری سی چل رہی ہوتی ہے, آپ کہہ لیں ٹسل چل رہی ہوتی ہے دونوں میں, تو آپ نے شفٹ کیا اس کو ایک بڑا. تو یہ وہ کیا پروسیس تھا؟ اور اس میں ایسے ہے نا کہ میری جو کالج کی جاب ہے نا وہ ایک کالج لائبریرین کی جاب تھی. لیکن 93 سے, یعنی آپ کو میں نے بتایا کہ 30 سال ہونے کو ہیں. جی جی. تو میں یونیورسٹی میں پھر ٹیچر ہی تھا, اور ٹیچنگ کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ میں نے کام کیا, لوگوں سے رابطے کیے, ڈفرینٹ سبجیکٹ ایریاز کے لوگوں سے میں رابطے میں رہا. اس دوران سیکھتا رہا مسلسل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 30 سال کا جو ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے اس میں ریسرچ بھی کی, اور بھرپور قسم کے ریسرچ کی,
کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے ایک لسٹ بنائی ہے دنیا بھر کے ریسرچرز کی، تو اس میں انہوں نے ہر سبجیکٹ کے جو ٹاپ 2% ریسرچرز ہیں ان کا ذکر کیا ہے، تو اس میں میرا نام جو ہے مسلسل چوتھے سال سے آ رہا ہے. تو ریسرچ بھی بھرپور کی، ٹیچنگ بھی میری اپنی کوشش کی حد تک، باقی تو اسٹوڈنٹ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میری کوشش کی حد تک تو بہترین ٹیچنگ کرنے کی کوشش کی. اور میں یہ بلکہ دعویٰ بھی کرتا رہا اپنی کلاس میں، اور آج بھی کرتا ہوں، کہ اگر کوئی بھی کانسیپٹ جو ہے مشکل سے مشکل ترین ہے، اگر میں نے اپنی کلاس کو پڑھایا ہے یا سکھایا ہے، اور میں کلاس کے بچوں سے کہتا تھا کہ اگر اس سے زیادہ آسان کر کے کوئی اگر پڑھا سکتا ہے تو مجھے ضرور ملائیے گا اس شخص سے. میں اس سے سیکھنا چاہوں گا کہ اس کانسیپٹ کو میرے سے زیادہ آسان کیسے کیا جا سکتا ہے. زبردست. اب تھوڑا سا ایز اے ٹیچر آپ سے بات کرتے ہیں. ٹیچنگ جو پوری ایک فیلڈ ہے ماشاء اللہ، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی جاب ہے یا کیریئر ہے یا کوئی مشن ہے، یا اس طریقے اس کو آپ کس طرح پرسیو کرتے ہیں؟ کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچر بننا شاید بہت آسان ہو گیا ہے، یا اس کے اندر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ اس کے اندر بغیر کسی. دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جاب اور کیریئر سے زیادہ مشن ہے. ٹیچنگ جو ہے نا وہ ایک مشن ہے. آپ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کچھ سرٹن ٹائم کے لیے کچھ جو ہے نا نوجوان، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں کوئی کانسیپٹ سمجھائیں، ان کے علم میں اضافہ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ، پوری محنت اور کوشش کے ساتھ، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ ان کو وہ چیز سمجھائیں. وہ چاہے کوئی بھی سبجیکٹ ہو، میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو، سوشل سائنس ہو، یا آرٹس ہو، کچھ بھی ہو، آپ کا جو بھی فیلڈ ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص محنت سے نہیں کام کرتا وہ تو پھر اس کی زندگی تو بیکار ہے. مطلب یہ کہ وہ اس کو ایک جاب سمجھے گا، تو ہمارے جیسے معاشرے میں جاب میں تو لوگ صرف ٹائم پاس کرتے ہیں، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے ذہن میں اس کام کو ایک مشن سمجھنے کا تصور ہو. مشن کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کی قوم کی تربیت والا ایلیمنٹ اس کے اندر آ جائے گا، یا کوئی ویلیو نہیں، سسٹم؟ آپ نے جو ویلیوز یا اس کی تربیت کی بات کی ہے نا، جی جی، دیکھیں ایجوکیشن کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقصد تو یہ ہے. تو یہ جو تربیت اور کردار سازی اور اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، زیادہ تر تو یہ اسکول لیول پہ ہوتی ہے. لیکن ہائر ایجوکیشن کے لیول پہ جس کے ساتھ میں انوالو رہا، جی اس لیول پہ اس کی یاد دہانی ضروری ہے. اور آپ کو پتہ ہے یاد دہانی باتوں سے نہیں صرف ہوتی، اپنے کردار سے ہوتی ہے. کہ اگر میں ایمانداری سکھانا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے کردار میں، اپنے رویے میں ایماندار ہونا چاہیے. اگر میں کچھ اور سکھانا چاہتا ہوں انہیں، تو مجھے سب سے بہترین چیز وہ خود آنی چاہیے. تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یونیورسٹی لیول کی جو ایجوکیشن ہے اس میں زیادہ فوکس جو ہے وہ اسکل بلڈنگ پہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہی ایک جو گریجویٹ ہے اس نے فیلڈ میں جانا ہوتا ہے، اس نے اس معاشرے کا ایک شہری بننا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ایک طرح سے فارمل ایجوکیشن کم از کم ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم اتنا اسکلفل کر دیں کہ وہ معاشرے میں جا کے اپنا ایک مثبت کردار ادا کر سکے. صحیح ہے. اچھا، یہ تو ایک بڑی بحث بھی ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ انیبل نہیں کر رہی بچے کو، جو اسکلز ہیں اور جو پریکٹیکل اپروچز ہیں اس کے اوپر صرف تھیوری پڑھا کے جو ہے اس کو بھیج دیا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا، آپ نے ایجوکیشن کے پرپز کی بات کی کہ آبجیکٹیو ایجوکیشن ہے کیا. تو یہ اگر مسکنسیپشن ہے تو اس کو پلیز ایڈریس کیجیے گا، اس کو ذرا کلیئر کیجیے گا کہ کیا ایجوکیشن کا مقصد صرف ایک اچھی نوکری کا حصول ہی ہے؟ نہیں، اصل میں نا جو آپ نے دو باتیں کی ہیں نا، یہ دونوں باتیں امپورٹنٹ ہیں. ایجوکیشن کا جو پہلا مقصد ہے نا، وہ معاشرے کو ایک اچھا شہری، ایک مفید شہری بنا کے دینا ہے، جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کام زیادہ تر پرائمری لیول پہ ہونا چاہیے، ہوتا بھی ہے. اور دوسرا مقصد یہ بہرحال ہے کہ ہر وہ شہری جس کو آپ نے مفید شہری بنانا ہے، معاشرے میں واپس بھیجنا ہے اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے، اس کو اس قابل بہرحال بنانا ہے کہ وہ کوئی پیشہ جو ہے وہ جوائن کرے، وہ کسی پروفیشن میں جائے، اور وہ کوئی بھی پروفیشن ہو سکتا ہے، اور اس کے جو روزگار کا انتظام ہے وہ اس ایجوکیشن کی وجہ سے ہو. تو صرف یہ مقصد بنا لینا کہ آپ نے اسے روزگار کے قابل بنانا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایجوکیشن کا بڑا مقصد ہے. اس سے زیادہ بڑا مقصد یہ ہے کہ اسے آپ جب سیوک سینس اسے سکھائیں، وہ معاشرے کے قوانین کو سمجھے، معاشرے کی ویلیوز کو سمجھے، اور ان ویلیوز کو آگے لے کے چلنے والا ہو. دیکھیں، یونیورسٹی سے جو گریجویٹ ہوتا ہے وہ آپ کی ایک اگلی نسل ہے کہ جس نے جا کے کام سنبھالنا ہے معاشرے کا. تو جتنا زیادہ آپ اسے سکھائیں گے، مفید سکل سکھائیں گے، اور میں اس وقت بات کر رہا ہوں اس کے جو پروفیشن کے سکلز ہیں ان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، کہ آپ اس کو ایک مفید شہری، ایک پرامن شہری، قانون کی پابندی کرنے والا اور اپنے معاشرے کی ویلیوز کی پابندی کرنے والا شہری بنائیں گے، اتنا اچھا وہ ایک پروفیشنل بھی ہوگا. صحیح ہے. اور ہم لوگ جو پروفیشنل ایجوکیشن دیتے ہیں اس میں بھی ایک لازمی حصہ ہے جس کو ہم پروفیشنل ایتھکس کہتے ہیں،
اس کے کورسز بھی شامل ہوتے ہیں کہ کسی بھی پروفیشن کو جوائن کرنے کے لیے اسے پتہ ہو کہ میرے پروفیشن کی ایتھکس کون سی ہیں جو ظاہر ویلیوز پر بیس کرتی ہیں. اور جو ہماری پروفیشنل جو آپ سائڈ اس کی بات کی تو اس کے جو اسکلز ہیں یا اس کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کر رہا ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم آپ کے خیال میں فی الحال یا ابھی ایولیوشن میں ہے کہ مارکیٹ کے جو آج کل کے چیلنجز ہیں جو اسکلز ہیں ریکوائرڈ اسکلز ہیں ان کو پورا کر سکے؟ اچھا اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو نا بہت جلد جنرلائز نہیں کر لینا چاہیے. یعنی ایک سمپل آنسر کہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ آنسر نہیں دینا چاہیے. ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہے, یہ گرے ایریا ہے. اس میں یہ ہے کہ بہت سارے پروفیشنز میں بہت ساری یونیورسٹیز میں یہ کر رہے ہیں اور کہیں نہیں بھی کر رہے. اور حتیٰ کہ ایک ہی یونیورسٹی کے اندر ایک ہی کلاس کے اندر کچھ بچے جو ہیں وہ 100% ضروریات پوری کر رہے ہیں, کچھ جو ہیں وہ اس سے کچھ پرسنٹیج کم ہیں اور کچھ اور بھی کم ہیں. جیسے کسی بھی کلاس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ٹاپر ہوتے ہیں, کچھ بچے درمیانے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ نیچے والے کیڈر کے بھی ہوتے ہیں. تو اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی میں چونکہ ریسرچ کا ایک طالب علم ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرلائز کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اگر ہم نے پراپر طریقے سے کوئی سیمپل لیا ہو کسی پاپولیشن سے, پراپر طریقے سے ہم نے سروے کیا ہو اور اس کے بعد ہم نے پراپر اسٹیٹ کے فارمولے اپلائی کیے ہوں, اس کے بعد ہم اسے جنرلائز کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک گلہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے میڈیا کے لوگ بھی اور سم ٹائم جو ہیں وہ ایکسپرٹس اس میں وہ کرتے یہ ہیں کہ تھوڑا سا سیمپل لے کے یہ چند کیسز کو دیکھ کے اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں. یعنی کسی کے ساتھ کوئی برا ایکسپیرینس ہوا ہے, کسی کلرک نے فرض کریں اس کے ساتھ برا کیا ہے یا کسی بینک کے آفیسر نے اس کے ساتھ برا کیا, وہ کہتے ہیں جی سارے بینک ہی ایسے ہوتے ہیں. حالانکہ سارے بینک ایسے نہیں ہوتے, سارے کلرک بھی ایسے نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے ملا جلا اس کا جواب ہے کہ ہماری پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیز بڑی اچھی بھی ہیں اور درمیانی بھی ہیں اور بہت بری بھی ہیں, شکایات بھی بہت ہیں. مارکیٹ میں اس سے بہتر جاب کریں گے تو یونیورسٹیز جو ہیں وہ نہیں سکھا رہی, تو ایسے لوگوں کو آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی ان کی اپنی ایک رائے ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ایز این ایکڈیمیشین سمجھتا ہوں اور مجھے ایک ذمہ دار ایکڈیمیشین ہونا چاہیے کہ ہر شخص کی رائے کا اس حد تک تو احترام کرنا چاہیے کہ اس کی رائے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سارے کیسز میں ایسا نہیں ہے. اگر ایک شخص نے ایسا ایکسٹریم ویو لیا ہے تو چلیں ان کے پاس کوئی ایسی اسکل ہوگی کہ جو اس کام کو وہ سمجھتے ہیں وہ کر لیتے ہوں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں اگر ان کی بات دنیا مان رہی ہوتی تو پھر تو تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہوتے, اور میرا خیال بند نہیں ہو رہے, شاید نہیں کھل رہے ہیں. ہاں جی صحیح ہے, بلکہ اب تو ایک خیر بزنس بھی بن گیا ہے, الگ سے ایک بحث ہے. بہرحال اچھا ٹیچر کے رول کی آپ نے بات کی ہے تو آپ کے خیال میں کیا کوئی ایسا کرائٹیریا یا کوئی NOC ہونا چاہیے کہ ٹیچر کے مرتبے میں فائز ہونے سے پہلے کم از کم اس کرائٹیریا کو بندہ میٹ کرے, یا سمپل جس نے جو ہے وہ ماسٹرس کی یا MPhil کی ڈگری لے لی ہے اب وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ 30 بچے اس کے حوالے ہو جائیں اور وہ جو مرضی ان کے ذہن میں ڈالیں, کیا اس کا کوئی مزید پروسیس امپروو نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے. اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ ماسٹر, بلکہ اس وقت یونیورسٹی لیول پر تو ماسٹر نہیں MPhil کی ایجوکیشن ہے. MPhil کی ایجوکیشن کے بعد جو ہے وہ یونیورسٹی میں پروفیسر کو یا ٹیچر کو لے لیا جاتا ہے. اس میں ہونا یہ چاہیے, جیسے میں نے امریکہ میں دیکھا یا بعض دوسرے کنٹریز میں دیکھا, وہ یونیورسٹی کا ٹیچر رکھنے سے پہلے اسے ایک پروسیس سے گزارتے ہیں, اس سے لیکچر بھی دلواتے ہیں, باقی فیکلٹی سے اس کی میٹنگز بھی کراتے ہیں, اس کا جو کنٹینٹ ایریا ہے اس پر اس کا انٹرویو بھی کرتے ہیں. تو ملٹیپل سٹیپس ہیں کہ جن سے گزر کے ایک شخص ٹیچر بنتا ہے. دیکھیں آپ نے جب کسی کو ٹیچر بنانا ہے تو اس کے حوالے صرف آپ نے 30 اسٹوڈنٹ نہیں کرنے, آپ نے اگلے 30 سال کے لیے آپ نے کلاسز اس کے حوالے کرنی ہیں. تو وہ تو ہزاروں طالب علموں کی زندگیاں بنانے میں یا اللہ نہ کرے بگاڑنے میں جو ہے وہ مددگار ہوگا. تو ملٹیپل سٹیپس ہونے چاہیے. اچھا آپ نے ٹیچنگ کی بات کی ہے, ہمارے ایک اور لیکنگ ہے مینٹورنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ ذرا ویسے آپ بھی پڑھا ہے اپنے فورن یونیورسٹیز میں, تو وہاں پہ مینٹورنگ کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے, مطلب آؤٹ سائڈ دا کلاس روم بھی ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ ہوتا ہے, تو ہمارے یہاں یہ چیز لیک کرتی ہے, تو اس کی کیا امپورٹنس ہے آپ کی نظر میں؟ مینٹورنگ جو ہے نا, یہ نالج ہے نا, یہ دو طرح سے, ایک ہے صرف نالج کی حد تک اور دوسرا ہے اسکل. دیکھیں نالج آپ کلاس روم میں لے سکتے ہیں, کتاب پڑھ کے لے سکتے ہیں, ڈسکشن کر کے لے سکتے ہیں, لیکن اسکل کے لیے لازم ہے کہ مینٹورنگ کا کانسیپٹ آئے. جو آپ کی اسکل ہے نا وہ بلڈ کرنے کے لیے آپ کا ایک مینٹور ہو. اب جیسے میں ہوں نا, تو میں نے بہت ساری انفارمیشن یا نالج جو ہے وہ کتابوں سے لے لیا ہوگا, لیکن ریسرچ کو میں ایک اسکل سمجھتا ہوں. تو ریسرچ جو ہے وہ مینٹورنگ کے بغیر نہیں ہوتی.
مطلب میں نے اپنے پچھلے 30 سال میں بغیر مینٹور کے ریسرچ نہیں سیکھی. اس کے لیے لازم ہے. اور کسی بھی ایسے کام کے لیے، وہ چاہے موٹر مکینک کا کام ہو، وہ چاہے موٹر سائیکل مکینک کا کام ہو، وہ مینٹورنگ کے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس کے کچھ لگے بندے رولز یا اصول نہیں ہوتے. اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں انفارمل ہوتی ہیں. وہ جب تک آپ کسی مینٹور کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے، آپ اس کو کام کرتے ہوئے دیکھیں گے نہیں، آپ نہیں سیکھ سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو خالی ویڈیوز دیکھنے سے، کتابیں پڑھنے سے نہیں ہو سکتا. ایک پرسنالٹی آپ کا فیلڈ جو بھی ہے، ایک پرسنالٹی کو آپ چنیں، اس کو اپنا مینٹور مانیں، اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. میرے جو پی ایچ ڈی کے ٹیچر تھے نا، میں نے ان کو اپنا مینٹور سمجھا. اور مجھے جب یہ پتہ چلتا تھا نا کہ وہ اسلام آباد کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے، تو میں کہتا تھا ڈاکٹر صاحب میں جا سکتا ہوں ساتھ. اچھا. راستے میں میرے ذہن میں بہت سارے کویشچنز آئیں گے، آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں آئیں گی جو آپ مجھے سکھائیں گے، میں پوچھ لوں گا. اور زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھیں. اور یہ کام صرف مینٹورنگ سے ہوتا ہے. بالکل. تو یونیورسٹیز میں بھی میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ کسی کو آپ اپنا جیسے گرو مانتے ہیں نا، یا پیر مانتے ہیں، اور پھر اس کے صحیح معنوں میں مرید ہوں، کہ اس کے ساتھ جڑ جائیں. اور وہ کہتے ہیں نا، وہ صوفیزم میں تو کہتے ہیں نا، وہ وائبز ہوتی ہیں اور اس کی برکت ہوتی ہے. وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن آپ نے اگر کوئی اسکل سیکھنی ہے تو مینٹورنگ کے بغیر وہ ممکن ہی نہیں ہے. اور ایک کلاس روم انوائرمنٹ سے نکلنا بھی اس کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ لازم ہے. اچھا. اس کے بغیر نہیں. اگر آپ خالی کلاس روم سے سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی اسکل سیکھ پائیں گے تو یہ نہیں ممکن. تھوڑا پنجاب یونیورسٹی کی طرف آتے ہیں. جامعہ پنجاب کی بھی حال ہی میں آپ ابھی وائس چانسلر کے عہدے پہ فائز ہیں. آپ کی 3 سال کے لیے غالباً پرو وائس چانسلر کی تقرری ہوئی، اور اس ٹائم آپ ایکٹنگ وی سی بھی ہیں. جی. تو آپ کا کیا ویژن ہے کہ جامعہ پنجاب یا پنجاب یونیورسٹی کا نام سن کے لوگوں کے ذہن میں ساتھ کیا ایسوسیٹ ہو؟ مطلب آپ اس کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، پنجاب یونیورسٹی کا جب ہم نام بولتے ہیں یا کہیں سے سنتے ہیں، اور ہمیں فیڈ بیک آتا رہتا ہے، پیرنٹس کا بھی آتا ہے، دوسروں کا، اس کے بارے میں تصور یہ ابھرتا ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے. جی. شاید یہ سب سے بڑی بھی ہے نمبر آف اسٹوڈنٹس کے اعتبار سے. اس وقت ہمارے پاس قریباً 50,000 طالب علم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. اچھا. ایک اور تصور جو ابھرتا ہے کہ یہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے، اور پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیوں میں سستی ترین ہے. اس کی جو فی ہے نا، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا. مطلب آپ اندازہ کریں کہ میری بیٹی جو مڈل کلاس میں پڑھتی ہے ایک اسکول میں، اس کی اسکول کی فیس جو ہے نا، وہ ہمارے ایم فل پی ایچ ڈی کی فیس سے کہیں اچھا زیادہ ہے. اور ہم لوگ بالکل سستے داموں جو ہے وہ ایجوکیشن دے رہے ہیں. پبلک فنڈنگ ہمیں آتی ضرور ہے، ہماری تھوڑی بہت انکم بھی ہوتی ہے، لیکن ہم ہمیشہ پچھلے کئی سالوں سے بجٹ کے ڈیفیسٹ کا شکار ہیں. اس کے باوجود ہم فی نہیں بڑھاتے. تو یہ تصور ابھرتا ہے یونیورسٹی کے بارے میں. دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جو 2-3 اچھی یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ایک ہے. میں پچھلے 5 سال سے یونیورسٹی کی رینکنگ کمیٹی کا سربراہ ہوں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں اس میں سے ایک ہے. اور پنجاب کی تو شاید یہ نمبر 1 یونیورسٹی ہے. یعنی اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ٹاپ پہ ہیں وہ فیڈرل کی یونیورسٹیز. تو یہ تصور ہے ایک عام شہری کے ذہن میں کہ اگر مجھے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے تو میری شاید اچھے طریقے سے ٹریننگ ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. اچھا، ابھی آپ ریسنٹلی آئے ہیں، ظاہر آپ کے ذہن میں بہت سارے ایمز اینڈ ایمبیشنز اور پلانس بھی اس حوالے سے ہوں گے. ایک بڑا گیپ اب دیکھنے میں آتا ہے کہ اب ظاہر اے آئی کا دور ہے، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح دنیا پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے. لیکن پنجاب یونیورسٹی میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارا کام ابھی تک رجسٹروں پہ ہو رہا ہے، اور بہت سارا جو ہے نا وہ ذرا ابھی کچھ دیسی اپروچز جو ہیں وہ دیکھنے میں آتی ہیں. ریزلٹس بھی جو ہے وہ نوٹس بورڈ کے باہر آویزاں ہوتا ہے، لوگ سرکاری دفتروں پر لائنیں وہاں پر لگاتے ہیں اسٹوڈنٹس. تو اس کو ہم تھوڑا سا مزید ریفائن کر کے ٹیک فرینڈلی نہیں کر سکتے تھوڑا سا؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ ہے آٹومیشن کی. جی. آٹومیشن. دیکھیں، آٹومیشن ہماری یونیورسٹی میں پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہے. بہت سارے پروجیکٹس ہم نے آٹومیٹ کر لیے. آج سے کئی سال پہلے ہم نے اپنا جو ایگزامینیشن کا سسٹم ہے، جو رزلٹ کا سسٹم ہے، رول نمبر کی ایلوکیشن کا سسٹم ہے، سینٹر کے ایلوکیشن کا سسٹم ہے، وہ کئی سال سے ہم نے آٹومیٹ کر لیا ہوا ہے. اچھا. اس کو تو کئی سال بیت گئے. اور پچھلے 3 سال سے ہم جو ایڈمیشن کر رہے ہیں وہ بھی آٹومیٹڈ ہے. ہمارا جو اسٹوڈنٹ کا مینجمنٹ سسٹم ہے وہ بھی آٹومیٹڈ ہے. اور کئی ہمارے کام ایسے ہیں. دیکھیں، آٹومیشن ایٹ ونس نہیں ہوتی. اور آٹومیشن میں بھی میں سمجھتا ہوں 2 حصے ہوتے ہیں. ایک تو آٹومیشن کا پارٹ ہوتا ہے آپ ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں اور کسی ہارڈ ویئر پہ چلا دیتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ ضروری جو حصہ آتا ہے آٹومیشن کا، وہ ہے لوگوں کی تربیت کرنا. آپ اندازہ کریں کہ جہاں ہزاروں ملازم ہوں، جہاں پہ کوئی 1100 سے زیادہ ٹیچرز ہوں، اور 50,000 کے قریب اسٹوڈنٹ ہوں، وہاں پہ لوگوں کی تربیت کرنا
کہ آپ آٹومیشن بھی اپنے آپ کو لے آئیں، یہ ایک مشکل کام ہے، خاص لیکن طور ہم پہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں. اس وقت بھی ہمارے کچھ آٹومیشن کے پروجیکٹس انڈر وے ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارا ہیلتھ سینٹر ہے اس کا پورا ڈیٹا آٹومیٹ کر رہے ہیں، اور کئی ہمارے شعبے ہیں جو بھی مینول تھے اور ہم آٹومیٹ کر رہے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ فیزز میں. کسی کا سافٹ ویئر تیار ہے تو کسی میں ٹریننگ چل رہی ہے تو کسی میں کچھ چیز. جب کرونا آیا تھا تو ہم نے آن لائن کلاسز کا سسٹم جو ہے وہ چلا دیا. اس میں مجبوری بھی تھی، لیکن وہ مجبوری ہمیں کافی کچھ سکھا گئی. اب ہماری بہت ساری کلاسز جو ہیں وہ آن لائن ابھی بھی ہو جاتی ہیں جب ضرورت ہوتی ہے. تو آٹومیشن کا عمل جاری ہے، ہماری پوری یہ پرائورٹی پہ ہے. اور جیسے جیسے ہمارے پاس فنڈنگ اور مین پاور یہ ہوتا ہے، جیسے جیسے نیڈ ہم سمجھتے ہیں، آٹومیشن جاری ہے اور اسپیشلی اور بڑی تیزی سے. اور آپ نے اے آئی کی بات کی ہے تو ہم نے ابھی اے آئی کے سبجیکٹ میں جو ہے وہ ایم فل پی ایچ ڈی شروع کی الگ سے. اچھا زبردست، یہ تو بڑی خوشخبری ہے. ہماری جو فیکلٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کے تحت ہم نے اس کو اسپیشلائز کر کے اے آئی کو ہم نے ایم فل پروگرام شروع کیا. تو یہ چیٹ جی پی ٹی کے چیلنجز سے آپ نمبر 2 آزمانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے میں جب یہ وی سی کا چارج ملا تو میں نے ایک سیمینار میں، اور وہ سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس تھے، کوئی سائنس کے بھی نہیں تھے، تو میں نے چیٹ جی پی ٹی کا ذکر کیا. میں نے کہا آپ میں سے ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے چیٹ جی پی ٹی یوز کیا ہے. جی 80% بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے. اچھا ایم اے اور انڈر گریڈ لیول کے بچے تھے، بی ایس کے. تو میں بلکہ حیران بھی ہوا کہ چیٹ جی پی ٹی کے یوزر ہیں باقاعدہ. آپ کو پتا اس میں بنانا پڑتا ہے، آپ کو لاگ ان ہونا پڑتا ہے، اپنا اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے. میں نے خود بھی بنایا، میں نے بھی اسے ٹیسٹ کیا، اس سے سوال پوچھے اور اس کا جواب. بلکہ سب سے پہلا سوال، گو کہ میں 30 سال سے یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، لیکن میں نے جب یہ چارج ملا تو میں نے سب سے پہلا سوال جی پی ٹی سے یہ پوچھا کہ ایک یونیورسٹی کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. اچھا وہ کیا جواب دیتا ہے. اس نے 1 2 3 کر کے بتانے شروع کر دیے. تو میں نے کہا مجھے اپنا نالج جو ہے وہ ریوائز کرنا چاہیے کہ جب یونیورسٹی کی جو سب سے سینئر پوزیشن ہے میں اس پہ اپوائنٹ ہوا ہوں تو مجھے دوبارہ سے نالج دیکھنا چاہیے کہ یونیورسٹی کیا کیا کام کرتی ہے. تو چیٹ جی پی ٹی نے بہترین جواب دیا. اچھا جی بالکل، آپ کے توقعات مقاصد سامنے آئے. آپ کی توقعات اور خیالات کے مطابق جواب جی آیا بالکل اس کا؟ مطابق تھے. اچھا زبردست. مطلب جو چیزیں میرے ذہن میں پہلے تھی اسی کو ویریفائی کر رہے تھے. اور سر چیٹ جی پی ٹی وہی نالج لے کے آتا ہے بالکل کہ جو انٹرنیٹ پہ پہلے اویلیبل ہے. اچھا لیکن اس میں بہت پازیٹیو چیز ہے، لیکن ایک چیلنج اور اس میں ایک اس کا وہ بھی ہے ڈرا بیک بھی کہ ہزاروں کی تعداد میں جو اسائنمنٹس اور تھیسز ہیں وہ بہت زیادہ اب اس کی مدد سے بننا شروع ہو جائیں گے. تو یہ پازیٹیو چیز ہے، نیگیٹو ہے، یا اس کو کس حد تک ویلیڈیٹ آپ دیکھیں میرے اس میں بڑے مزے کی بات ہے کہ میں ایک ریسرچ کا لیکچر دے رہا تھا کسی کلاس میں، تو انہوں نے میرے سے سوال پوچھا کہ جی ہم جس طرح کی ریسرچ کرتے ہیں یہ تو چیٹ جی پی ٹی تو خود ہی کر دیتا ہے. جی میں نے کہا جس کو آپ ریسرچ سمجھتے ہیں اب وہ کام اس نے کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ وہ کام تو نہیں کریں گے جو چیٹ جی پی ٹی کر رہا ہے. اب تو آپ ریسرچ کو کسی اور لیول پہ لے کے جائیں گے. تو اگر تو آپ واقعی اس قسم کی ریسرچ کر رہے تھے جو چیٹ جی پی ٹی نے کرنا شروع کر دی ہے، تو آپ کا کام تو چیٹ جی پی ٹی نے مطلب مشین نے سنبھال لیا ہے. اب آپ کو تو چینج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. اچھا اس کے علاوہ ریسنٹلی شاید ایک خبر آپ کی نظر سے گزری ہو کہ یہ جو پلیجرزم چیک کرنے کے سافٹ ویئر ہیں، ٹرنیٹن کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس کو اپنے ڈیٹا بیس میں شامل کر لیا. اچھا کہ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے جو بھی انفارمیشن کریٹ ہوتی ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کے ڈیٹا بیس میں محفوظ بھی ہو جاتی ہے اچھا آئندہ کے لیے. تو اس سافٹ ویئر نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے. اب کوئی اسائنمنٹ اگر طالب علم چیٹ جی پی ٹی سے بنا کے جمع کرائے گا تو وہ سافٹ ویئر یہ بتا دے گا کہ یہ چیٹ جی پی ٹی نے بنائی ہے، یہ انہوں نے خود نہیں بنائی. تو وہ ٹرانسپیرنسی اس کا مطلب پتہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس درجے کا کام اسٹوڈنٹ کر رہے تھے اس درجے کا کام مشین نے سنبھال لیا. اب یہ چیلنج اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہے اور ٹیچر کے لیے بھی ہے. اب اس نے جو اسٹوڈنٹ سے کام کرانا ہے وہ کچھ اور کرانا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو لرننگ ہے، جو ٹیچنگ ہے اور جو ریسرچ ہے اس کا معیار اوپر جائے گا. تو بڑا زبردست آپ نے بات کی، لیکن اس کے بعد تو پورے انٹائر جو لینڈسکیپ ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے ایک طریقے سے. تو اس کے حوالے سے کوئی آپ کا اسٹاف اور اسٹوڈنٹس کو مزید کوئی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے؟ ہونے دیں. ہاں ٹریننگ کی آپ نے بات کی تو ہماری یونیورسٹی میں اس کے ٹریننگ سیشنز ہوئے ہیں. اچھا ہمارے پروفیسر نے سیمینارز کیے ہیں. اور زیادہ مزید کی بھی ضرورت رہے گی؟ جی بالکل ضرورت ہے اس کو. اور دیکھیں ٹیکنالوجی جیسے جیسے چینج ہوتی ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے علاوہ تو انسان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوتی. اب جو اڈاپٹ کرنے کی مخالفت کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسا ہی ہے. اور وہ ہم لوگ اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں، اپنے کلاس روم کا، اپنی ٹیچنگ ریسرچ کا حصہ بھی بنا رہے ہیں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے اساتذہ کو ٹرین بھی کر رہے ہیں.
صحیح ہے. جب نیا نیا سوشل میڈیا آیا تھا اس کو بھی شاید ایک مخصوص طبقے کی جانب سے جو ہے وہ فوری ویلکم نہیں کیا گیا تھا, لیکن اب سارے جو ہے وہ اکاؤنٹس بھی بنا رہے ہیں, چینلس بھی بنا رہے ہیں. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ فوراً جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کا کیا کردار آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اوپر اس وقت جو ہے وہ, اس کو بھی ہم پازیٹیولی سوشل میکسیمم؟ میڈیا کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے. اور سوشل میڈیا کو جو اڈاپٹ نہیں کر رہا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی عقل کی کمی ہے کچھ. سوشل میڈیا آج کل خاص طور پہ نوجوانوں تک پہنچنے کا ایک ٹول ہے, اور اگر آپ نوجوانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ جہاں ہوں گے وہیں جا کے ان سے بات کریں گے. تو سوشل میڈیا اڈاپٹ کرے, ایجوکیشنسٹ بھی کرے, ٹیچر بھی کرے, ریسرچر بھی کرے, یا کوئی بھی مسلح یا کوئی بھی ایسا شخص جو کہ کوئی تربیت کرنا چاہتا ہے, کوئی میسج دینا چاہتا ہے دے. لیکن مسئلہ اب یہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے ساتھ کچھ چیلنج آ گئے ہیں. وہ چیلنج فیک نیوز کا ہے, ڈس انفارمیشن کا ہے, مس انفارمیشن کا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں, میں خود چونکہ انفارمیشن سائنس کا ایک طالب علم ہوں, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج جو سوشل میڈیا نے دیا ہے یہی فیک نیوز کا. اس کا حل بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کی تربیت کریں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس پر ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پلیٹ فارم پیچھے سے جناب کنٹرول کرے, نہیں کنٹرول ہو سکتا. میں آپ کو مثال دوں گا, پورنوگرافی کی مثال دوں گا. یہ کئی حکومتوں نے کہا ان کو کہ آپ کنٹرول کریں, لیکن اس کے کوئی ٹیکنالوجی میں لوگ سلوشن ڈھونڈ لیتے ہیں اور پورنوگرافی کو پھر بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کے کئی طریقے ہیں. اس کا حل صرف ایک ہے کہ جو ویور ہے, جو یوزر ہے, اس کی ٹریننگ کریں. اس کو ہم انفارمیشن لٹریسی یا میڈیا لٹریسی کہتے ہیں, اور یہ بڑی ضروری ہے. بالکل. ہمارے جو یونیورسٹی کے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو انفارمیشن لٹریسی یا میڈیا لٹریسی سے ریلیٹڈ ہیں, ان کا یہ کام ہے کہ وہ عوام کی ٹریننگ کریں, کہ وہ خود یہ پرکھ سکیں کہ جس خبر پر میں بلیو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے, یعنی میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے لیکن فیک نیوز کو آگے کر رہے ہیں اور بعد میں معذرت کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کی بھی تربیت نہیں ہے کہ کسی نیوز کے بارے میں تھوڑا سا ویریفائی کیسے کرتے ہیں, اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو شک کی نظر سے دیکھیں نا جو سوشل میڈیا سے آ رہا ہے, اس کو کسی اوتھینٹک سورس کے ساتھ آپ کمپیئر کریں, اس کے بعد آپ اس پر بلیو کریں. اور اگر آگے شیئر کرنا ہے تو آپ کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے. صرف ایک بٹن دبانا ہی جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ پہلے ویریفائی کریں, کیونکہ آپ کے ذریعے سے اگر خبر جائے گی تو ہو سکتا ہے لوگ آپ کو تو سچا سمجھتے ہیں لیکن آپ کافی خرابی کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے آج کل بس آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور فنومنا بھی ہے کہ پولرائزیشن جو سوسائٹی میں بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے. جہاں بھی جو محفل بھی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ جو ایکسٹریم پہ لوگ چلے جاتے ہیں, نفرت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ بھی ایک اس کا ڈرا بیک تو ہے, ہم اس سے نکل پائیں گے کہ نہیں, بہت خطرناک چیلنج بن گیا یہ. دیکھیں, میں ایک ایکٹیمیشین کی حیثیت سے اس بات کا تو پوری طرح سے قائل ہوں کہ ہر انسان کو اپنی مرضی کے خیالات اور نظریات رکھنے کا تو پورا حق ہونا چاہیے, اور یہ حق جو ہے سوسائٹی کو دینا چاہیے. اور ہمارا آئین بھی دیتا ہے یہ, اس میں جو فریڈم آف تھاٹ ہے, فریڈم آف سپیچ ہے, یہ ہے نا, ہمارے آئین میں بھی ہے, دنیا کے ہر آئین میں ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کو اپنے نظریات رکھنے کا پورا حق حاصل ہے. اب جو مسئلہ ہو رہا ہے نا وہ ہے ایکسٹریمزم کا, کہ جو جس کے خیالات ہیں اور جو اس کو, اس کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا, جس کو ٹیکا لگتا ہے صبح دوپہر شام ہر وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کے جو ایکسٹریم جذبات ہیں نا اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور لوگ لڑنے مرنے پر ایک دوسرے کو گالم گلوچ پر آگے ہوئے ہیں. اس کا بھی حل میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کی جائے, ان لوگوں کی بھی تربیت کی جائے کہ جو اس کو بڑھا رہے ہیں, اور جو خاص طور پہ پھر اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کی تربیت کی جائے. ایسے ہی ہے کہ بھائی میں آپ کے نظریات کا احترام کرتا ہوں تو یہ حق میں بھی تو رکھتا ہوں کہ آپ میرے نظریات کا احترام کریں, اور یہ نظریات کا احترام کوئی یک طرفہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اور پڑھے لکھے سوسائٹی, میں تو اپنے پروفیسروں سے بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ بھئی آپ کو پروفیسر لگنا چاہیے بات کرتے ہوئے, آپ کو کسی پارٹی کا ترجمان نہیں لگنا چاہیے. آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ آپ, اور اگر کسی موضوع پر بات ہو رہی ہو, کلاس میں ضروری ہو ڈسکس کرنا, تو آپ اس کے اچھے اور برے پہلو دونوں ڈسکس کریں. آگے آپ طالب علم پہ چھوڑ دیں کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اب اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ کسی خاص پارٹی یا خاص نظریے کی بات کرے گا اور اسی پر اصرار کرے گا, تو میرا نہیں خیال کہ یونیورسٹی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ٹیچر اس طرح سے کرے. اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے, سوشیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے, یا میڈیا سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پر تو ان موضوعات پہ گفتگو کرنا ناگزیر ہوتا ہے. تو وہ تو ایک ٹیچر کی رائے بھی اپنی ہوتی ہے, تو یہ والا پھر ایلیمنٹ جو ہے وہ بیک آف دا نہیں, مائنڈ دیکھیں اپنی رائے دینے کے نا طریقے ہوتے ہیں. آپ اپنی رائے سب سے پہلی بات ہے کہ اپنی رائے رکھیں. رائے نہ رکھنے والے کو تو میں تو نہیں انسان سمجھتا. اچھا, آپ بھی نہیں سمجھتے,
میں نہیں انسان سمجھتا. وہ نیوٹرل ایسا کون سا انسان نہیں دیکھیں نیوٹرل ہونا اور چیز ہے. جی جی اپنی رائے رکھیں چیزوں کے بارے میں. آپ کے کچھ نہ کچھ خیالات دنیا کے بارے میں ہونے چاہیے. دنیا کے جتنے بھی ایشوز ہیں, آپ کا کوئی مذہب بھی ہوگا, آپ کسی کے ووٹر بھی ہوں گے کسی پارٹی کے, آپ کسی کی پالیسیوں کو پسند یا ناپسند بھی کرتے ہوں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنے خیالات رکھیں. یعنی میں اس کو انسان نہیں سمجھتا جس کے خیالات نہیں ہیں, جس کی اپروچ نہیں ہے, جس کا کوئی نظریہ نہیں ہے. اس کا کوئی مذہب بھی ہونا ہی چاہیے, اور ہوتا ہے عام طور پر. اس کے کوئی سماجی نظریات بھی ہونے ہی چاہیے. وہ دنیا کے بارے میں جو بھی اپنا ویو رکھتا ہے یہ اس کا پورا حق ہے. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ شخص پڑھا لکھا ہے, سمجھدار ہے, تو اپنی بات اس نے کیسے کرنی ہے. آپ نے مثال دی ہے جیسے کہ پولیٹیکل سائنس کا شعبہ ہے, یا سوشالوجی کا ہے, یا میڈیا اسٹڈیز کا ہے. ایون اس کے علاوہ بھی ہیں, حتیٰ کہ سائنس کے اندر بھی نظریات ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے شعبے جو ہیں یہ طالب علموں کی تربیت کے شعبے ہیں. وہاں پہ آپ کسی اپنی پارٹی کی تبلیغ کے لیے نہیں کھڑے ہوئے ان کے سامنے کہ آپ کی یہ ذمہ داری لگ گئی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دلوانا ہے, آج آپ نے پی ڈی ایم کو ووٹ دلوانا ہے. اور آپ کے سامنے جو ایج گروپ بیٹھا ہے نا, اس کے بارے میں اب یہ بھی نہ خیال کریں کہ آپ کی اس تقریر کے بعد وہ اپنا مائنڈ سیٹ بدل لیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی ٹیچر اس قسم کا کوئی ایکشن کرتا ہے یا ایکٹیویٹی کرتا ہے تو وہ فضول کی ایکٹیویٹی ہے. تو میں تو اپنے ٹیچر سے بھی یہ درخواست گزار ہوں, میرے ساتھ جو میرے ساتھی ٹیچر ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ بات کرتے ہوئے آپ پروفیسر محسوس ہوں. کسی بھی موضوع پر بات ہو جائے, چلیں میں یہ بھی نہیں کہتا کسی پارٹی کو ڈسکس نہ کریں, لیکن ون سائیڈڈ نہ کریں. آپ اس کے محاسن بھی گنوائیں, اس کی خامیاں بھی گنوائیں, اور آپ چاہے اس کے اچھے ووٹر ہوں, اچھے سپورٹر ہوں, لیکن کلاس روم سے باہر صحیح. ایک پارٹی کا ذکر آتا ہے, آپ اس کی خوبیاں گنوائیں, اس کی خامیاں گنوائیں, اور اس کے بعد آپ اس نوجوان نسل پہ چھوڑ دیں کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے. بالکل اچھا. اسی تناظر میں پنجاب یونیورسٹی اگر دیکھا جائے تو اس کی ایک مخصوص ہسٹری بھی رہی ہے, اس کی بڑی اسٹرانگ یونین بھی رہی ہے. اور ابھی مین اسٹریم پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں دیکھیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی کی یونین میں جو ہے وہ رہے ہوئے ہیں, نام لیے جا سکتے ہیں. لیکن یونین جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے بین ہے. تو اس کا آپ پازیٹیو اثر دیکھتے ہیں یا نیگیٹو دیکھتے ہیں کہ یونین ہونی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں یونین کا جہاں تک ذکر آتا ہے نا, تو میری ذاتی اپروچ تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی سیاسی تربیت بھی ہونی چاہیے. کیسے بات کرتے ہیں, کیسے جو ہے وہ مطالبات کے لیے جو ہے نیگوشیٹ کرتے ہیں, کیسے جو ہے وہ کسی ایجنڈے پر جو اس کو سیٹ کرتے ہیں, پھر اس کو لے کے چلتے ہیں. میں امریکہ میں رہا ہوں, میں نے پوسٹ ڈاک کیا وہاں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں تو سیاسی جماعتیں بھی اپنے سیکشن یا اپنے جو ہے وہ یونٹس بناتی ہیں یونیورسٹیوں کے اندر. تو چلیں 18 سال سے زیادہ ایج جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی ووٹر کی ایج ہے, اس کی سیاسی تربیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اسٹوڈنٹس یونین ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ اسٹوڈنٹس یونین تو تھیں, لیکن اس میں وائلنس آ گیا, اس میں جھگڑے آ گئے, اس میں ہمارے معاشرے میں شاید اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی, ذہنی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے چلا سکیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض یونیورسٹیوں میں ایسا بھی ہوا کہ ٹیچرز بھی انوالو ہو گئے ان کے ساتھ, تو حکومت نے یا اس وقت کی جو انتظامیہ تھی اس کو روک دیا. اصولاً اسٹوڈنٹ یونین ہونی چاہیے, لیکن وائلنس نہیں ہونا چاہیے, جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اور اصول وہی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا ہے کہ آپ بھی اپنے نظریات کا پرچار کریں, دوسرا بھی کرے, طالب علم کریں, اپنے آرگنائزیشنز بنائیں, آرگنائزیشن توڑیں, اور کوئی ان کو جوائن کرنا چاہتا ہے اس سے وہ جوائن کرے, اور جو نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے. اور طالب علم کا ظاہر ہے بنیادی مقصد تو یہاں پہ وہی ایجوکیشن, اخلاقی بھی اور پھر فنی بھی, وہ اس مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہے کرے, لیکن تنظیم سازی کا جو حق ہے اسے بھی استعمال کرے, لیکن قانون اپنے ہاتھ میں نہ دے. اگر ادارہ کوئی رولز بناتا ہے تو اس کو فالو کریں. اور ایک تنظیم چاہتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کر لیں, دوسری تنظیم کو بھی کرنے دیں. جو حق آپ کو حاصل ہے وہ دوسری کا بھی تسلیم کریں آپ. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسٹوڈنٹس بات کو لڑ پڑتے ہیں, تو ہم نے اس کے لیے رولز بنائے ہیں, اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. اس سسٹم کو اگر فالو کریں تو میرا خیال ہے یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ تعاون جب کریں گے تو یونیورسٹی انتظامیہ ان کے ساتھ تعاون کرے گی. بالکل ایسے ہی. اور تنظیم سازی کا حق جو ہے ان سے چھین کون رہا ہے؟ کوئی نہیں چھین سکتا ہے, آئینی حق ہے. اور اس ٹائم جو وہ حق آپ دے رہے ہیں اس وقت جی بالکل دے رہے ہیں, اس حق پر کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمیں جو چیز واچ کرنی پڑتی ہے نا, اور بعض کا اس کے لیے ہمیں پریشانی بھی اٹھانی پڑتی ہے, وہ صرف یہ ہے کہ وہ وائلنس کرتے ہیں.
تو ہمیں پھر ظاہر ہے اس کا جو سسٹم ہے ہمیں پولیس سے بھی مدد لینی پڑتی ہے، ہمارا اپنا بھی سیکورٹی کا عملہ ہے، اور بعض اوقات وہ زخمی بھی ہو جاتے ہیں بیچارے ان معاملات میں. تو وائلنس کرنے کا حق تو میرا نہیں خیال کہ معاشرے میں کسی کو ہونا چاہیے. پنجاب یونیورسٹی میں بڑی تعداد میں جو ہے وہ پاکستان کے جو چھوٹے صوبے ہیں وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں، تو وہاں کی جو مخصوص بیک گراؤنڈ کی آپ یا لسانی تنظیمیں کہہ لیں یا جیسے بھی ان کی اپنے حقوق کی جو ان کی بنی ہوئی ہے، تو ان کو بڑا شکوہ رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ رویہ ٹھیک نہیں رکھا جاتا، تو وہ ایک ہمیشہ ہی وہ ایک مخصوص احساس محرومی کا شکار رہتے ہیں. تو یا ان کو ایکولی ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے بلوچستان سے آنے والے لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو، ان کی تنظیموں کو؟ جی نہیں، ان کو ایکولی نہیں ٹریٹ کیا جاتا، اچھا ان کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کیا جاتا. اچھا صحیح. ٹھیک ہے نا. اس بات کو تو میں آپ سے کہوں گا جی جی کہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا علیحدہ کلپ بنا کے بھیجیں. ضرور. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو دوسرے صوبوں سے آنے والے ہمارے مہمان ہیں، ہمارے بچے ہیں نا، جی جی اور محروم علاقوں سے آتے ہیں، غریب علاقوں سے آتے ہیں، ان کی بہت سارے کیسز میں فی معافی ہے. اچھا بہت سارے کیسز میں ان کی وہ ہیلپ کی جاتی ہے جو یہاں کے بچوں کی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. لیکن میں اس بات کو بھی سمجھتا ہوں کہ جن علاقوں سے وہ آتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات وہ پہلے سے بھری ہوتی ہے کہ ہماری محرومیاں ہیں. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ان کی محرومیاں ہیں، ان علاقوں میں ان کو محروم رکھا گیا ہے یا وہ محروم رہ رہے ہیں، وہ مائنڈ سیٹ یہاں بھی ہوتا ہے. تو ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں، یونیورسٹی انتظامیہ پوری کوشش کرتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ تعاون کیا جائے، ان کی بات زیادہ سنی جائے، اور ان کی جو تنظیمیں ہیں لسانی بنیادوں پر ہو یا علاقائی بنیادوں پر ہو، ان کا بھی ہم پورا احترام کرتے ہیں. اچھا ان کو بھی پورے حقوق ملتے ہیں. یونیورسٹی ان کو جگہ دیتی ہے. وہ یونیورسٹی اصل بات پھر وہی ہے کہ وائلنس نہ کریں. یونیورسٹی انتظامیہ نے جو رولز بنائے ہیں، اور وہ سب کے لیے بنائے، صحیح ہے. ان رولز کو فالو کرتے ہوئے یونیورسٹی کی انتظامیہ کی مدد سے اور ان کی اجازت سے پروگرام کریں. اب اگر ایک ہی جگہ، ایک ہی دن، ایک ہی ٹائم پہ 2 گروہ جو ہیں وہ پروگرام کرنا چاہیں گے تو پھر جھگڑا ہی ہوگا نا. تو انتظامیہ تو ان کے ساتھ بہت تعاون کرتی ہے. ہم نے چیف سیکورٹی آفیسر ہیں، ہمارے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئرز ہیں، ہمارے پاس پورا ایک سیٹ اپ ہے بچوں کے مسائل کو سننے کا اور ان کو حل کرنے کا، اور ان موسٹ آف دا کیسز ان کے مسائل حل ہوتے ہیں. بالکل. لیکن کبھی کبھار کوئی ناخوشگوار واقعات بھی ہو جاتے ہیں. اور میں اس بہانے یہاں میڈیا سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ بھائی ہم پبلک سیکٹر کا ادارہ ہیں، آپ کے بچوں کو ہم ایک سستی تعلیم دے رہے ہیں، براہ کرم اگر چھوٹا موٹا واقعہ ہو جائے تو ہمارے ساتھ تعاون کیا کریں. کئی دن جو ہے وہ اس چھوٹے موٹے واقعے کو اس طرح سے آپ پھیلاتے اچھا، ہو، پنجاب یونیورسٹی کے لے جھگڑے کے کی چلتے کوریج ہو. بہت ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ؟ پنجاب یونیورسٹی کا جھگڑا جو ہے وہ کئی بار ہفتوں جو ہے وہ میڈیا پہ رہتا ہے. میں تو میڈیا کے اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میرے دوست ہیں میڈیا کے لوگ بھی، اچھا میں خود میڈیا اسٹڈیز کا ڈین بھی ہوں، تو میں تو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی آپ کے بچوں کے لیے ایک سستی تعلیم کا ذریعہ ہے. خدا را اس کی مدد کریں اور اس مسئلے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں، ہماری مدد کریں مسئلوں کو حل کرنے میں. ویسے کافی حد تک مسئلہ ویسے اس حل کو ہو بھی بگاڑ گیا، نہیں. ویسے کافی مطلب اب جی چیزیں چھوٹے موٹے ایشوز ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، جی اتنی بڑی یونیورسٹی بھی تو نہیں نا اس صوبے میں. ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. خیر فیئر اینڈ آپ نے بڑا اچھا ایڈریس کیا. تھوڑا بیک پنجاب یونیورسٹی کی آٹومیشن کی آپ نے وہ بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے. اچھا ہمارے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر کا پورا ایک مکمل یونیورسٹی کا ڈیٹا بیس شاید اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ڈیٹا کو آپ کوئی آن لائن کوئی اپروچ کر سکیں یا کوئی اس سے انفارمیشن حاصل کر سکیں. تو اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے کہ پورا جو ڈیٹا بیس ہے اس کو کسی ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اس پہ کام ہو رہا ہے. ہم نے یہ کیا ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور ہم ایک ڈیٹا سینٹر بنانے جا رہے ہیں. اچھا ہمارے بہت سارے آرگنز ہیں نا، ان آرگن سے ڈیٹا کریٹ بھی ہوتا ہے اور وہاں ڈیٹا یوز بھی ہوتا ہے. اچھا ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، کل اس کی میٹنگ ہوئی ہے، میں نے خود اس میں شرکت کی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کہاں کہاں ڈیٹا کریٹ ہو رہا ہے، کہاں کہاں ڈیٹا یوز ہونا ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انفارمیشن آڈٹ. انفارمیشن کہاں کہاں کریٹ ہوتی ہے، کیسے کیسے وہ فلو کرتی ہے اور کیسے کیسے یوز ہوتی ہے. ہم پوری یونیورسٹی کا ایک انفارمیشن آڈٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا یہ میں نے خود اس کمیٹی کو جو ہے وہ ان کو بتایا ہے کہ انفارمیشن آڈٹ کیجئے اور ہمارا ایک ڈیٹا سینٹر ہو جو ایک پورٹل کے ذریعے سے جڑا ہو. تو جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ ڈیٹا کریٹ ہو رہا ہے یا وہاں ڈیٹا یوز ہو رہا ہے، ان سب کو ہم جو ہے وہ ایکسیس کے رائٹس دیں گے اس پورٹل تک، اور ایک کلک کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ جنریٹ ہوگی. اور ابھی تو ہم اس کو ایک آڈٹ کریں گے تو آئیڈیا ہوگا کہ کون کون سے ڈیٹا بیسز بنیں گے، کون کون سے فیلڈز ہوں گے، اور ان فیلڈز میں جو ہے وہ ڈیٹا کیسے آئے گا اور کتنی فریکوینسی سے اپڈیٹ ہوگا. اس پہ ہماری ورکنگ جاری ہے. ہمارے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں نا آئی ٹی سینٹر ہمارا ایک بہت بڑا ہے، ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس کی آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹس ہیں،
اور اس کے علاوہ جو ہمارے ایڈمن کے لوگ ہیں ان سب پر مشتمل ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے. نہیں زبردست ہے. مطلب ڈیٹا سائنس کے پی ایچ ڈی اس میں شامل ہوں گے تو پھر کیوں نہیں کام اچھا ہوگا. زبردست. فیوچر کے آپ نے کچھ ایمبیشنز بتائے ہیں. ایک اور ہم آپ سے ضرور ڈسکس کرنا چاہیں گے. آئی بی اے ادارہ ہے, بزنس کا ادارہ ہے, بہت اچھا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے. اور جو دوسری یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی جو یہ والا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ایک مخصوص ایک اچھی اپنی ایک سگنیفیکنٹ حیثیت ہوتی ہے. لمز میں یا دیگر یونیورسٹیوں میں دیکھتے ہیں انکیوبیشن سینٹر کا ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے. تو یہاں پر جو آئی بی اے کا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر کوئی انکیوبیشن یا کوئی اس طرح کی سیڈ منی ٹائپ کا کوئی انکوبیشن سینٹر وہاں ہے یہ پی یو میں؟ بالکل. اچھا یہ 2 سال پہلے بن گیا ہوا ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے. اچھا. اس میں 2-3 بیچز جو ہیں وہ اس میں سے گزر بھی چکے ہیں. وہ انٹرویوز کر کے جناب نوجوانوں کو وہاں سپیس دیتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کے لیے جی ان کے لیے جو ہے وہ فنڈنگ ایجنسیز بھی ڈھونڈتے ہیں. اور میں نے کہا کہ بڑے اچھے طریقے سے وہ سینٹر کام کر رہا ہے. اور یہ ہمارے آئی بی اے کے اندر ایک ذیلی آپ کہہ لیں کہ ایک سینٹر ہے. تو بزنس انکوبیشن سینٹر کے نام سے, بگ کے نام سے وہ سینٹر کام کر رہا ہے. اور ایک جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہماری خاتون ہیں, وہ انہوں نے باہر سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, وہ اس کی ہیڈ ہیں. اچھا. وہ آئی بی اے کے پروفیسر ہیں. زبردست. یہ بڑا ویسے امپورٹنٹ ہے. بلکہ لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے دونوں طرف جو ہے نا بہت بڑی تعداد میں چائے خانے اور کیفیز اور سب کچھ ہیں. تو اس کا آغاز جو ہے وہ آج سے تقریباً 12 سال پہلے کسی انکیوبیشن سینٹر سے ہی ہوا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ نے جو آ کے ایک بڑا ایک کریٹو سے چائے خانہ بنایا, اور پوری سڑک پہ جو ہے نا وہ چائے خانے اور ایک اچھے بزنس ماڈل جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کا جو ایک بزنس سینٹر نیا بنا انکیوبیشن سینٹر, اس کے بھی جو ہے ایک لانگ لاسٹنگ اثرات. جی بالکل لانگ لاسٹنگ اس کے اثرات ہوں گے. اور کل کو اگر ڈیمانڈ ہماری بڑھتی ہے تو ہم اس قسم کے انیشیٹو اور بھی زیادہ لے سکتے ہیں. اور یہ جو ہم نے بنایا ہے یہ بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تعاون سے بنایا ہے. اچھا. تو ان کا بھی شکریہ اس پلیٹ فارم سے میں کرتا ہوں. صحیح ہے. انہوں نے ہمیں فنڈنگ دی ہے. صحیح ہے. پھر ڈاکٹر صاحب آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں ایک سوال عموماً تقریباً تمام ہی گیسٹ سے پوچھتا ہوں, آپ سے میں ضرور اس بارے میں رہنمائی لینا چاہوں گا. آج کل ملکی حالات شاید بہت اچھے نہیں ہیں, اکنامک کنڈیشن ہماری اس صورتحال میں بہت بڑی پیمانے کے اوپر برین ڈرین ہو رہا ہے. ہمارے بہت اچھے اچھے دماغ اور لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں مجھے ایک اور دوسرا پوائنٹ آف ویو دیکھنے کو ملا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے آپ پازیٹیو لیں تو یہ بھی ملک کے لیے ایک جو ہے وہ انڈسٹری پوری بن سکتا ہے. بہت سے ریونیو آتا ہے, ریمیٹنسز آتے ہیں, لیکن یہ پھر بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں جو کہ ایک تکلیف دہ بات لگتی ہے. اور لوگ ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ یار اب کچھ نہیں ہے, بہت مایوسی ہے, کوئی ہوپ نہیں ہے, تم لوگ بھی جہاں پہ موقع ملے نکل جاؤ یہاں سے, باہر بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں. آپ اس کو کیسے ایڈریس کریں؟ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا. دیکھیں برین ڈرین جیسا ٹاپک ہے نا, اچھا ضروری نہیں ہوتا کہ کسی ٹاپک پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ساری کی ساری اس میں خرابیاں ہی ہوں یا ساری کی ساری اس میں خوبیاں ہی ہوں. مطلب اس قسم کے ٹاپک جو ہیں وہ یس نو کی بیسس پر نہیں فیصلہ ہوتا. خامیاں اپنی جگہ ہیں, خوبیاں اپنی جگہ ہیں. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ اس کو پازیٹیو لینا چاہیے, جی بالکل لینا چاہیے. آج کل کی جو مارکیٹ ہے وہ گلوبل مارکیٹ ہے اور گلوبل ورلڈ ہے. اس وقت جو اس کو گلوبل ولیج کہتے ہیں, آپ کو پتہ نا. تو یہ گلوبل ولیج میں ہمارے نوجوان اگر یہاں سے کام سیکھ کے تو دنیا بھر میں جا کے کو کام کر رہے ہیں تو کون سی برائی کی بات ہے. لیکن میرا ایک نظریہ ہے اس کے بارے میں. میرا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو جو زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ اپنے ملک کے نیڈس کے اوپر کرنا چاہیے. لیکن یہ مسئلہ تو ہوا نا, اور یہ ظاہر تعلیمی اداروں نے پیدا نہیں کیا. ہمارے ہاں ان ایمپلائمنٹ بڑی ہے, ہماری اکانومی خراب ہوئی ہے. بھائی تعلیمی اداروں نے اکانومی خراب نہیں کی, ان ایمپلائمنٹ تعلیمی اداروں نے پیدا نہیں کی. بالکل. ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں نا, ہم تو مین پاور جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں, اس ملک کو دے رہے ہیں. اب ہماری پیدا کی ہوئی مین پاور کو اگر یہ ملک یا اس کے ادارے اگر نوکریاں نہیں دے رہے, ان کی کھپت یہاں نہیں کر رہے, تو ان کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. لیکن ان پرنسپل اگر اس کے محاسن اور اس کی خرابیوں کو اگر بیلنس کیا جائے تو میں اسی طرح سے دکھی ہوں اس برین ڈرین پہ کہ جیسے باقی ہمارے دوست دکھی ہیں. اور میں تو خود اس ملک سے 3 سال کے لیے گیا, میں نے سعودیہ کی ایک یونیورسٹی میں ایز پروفیسر جاب کی, لیکن میں اس ملک کی محبت میں اپنی جاب جو کہ بہت اچھی تھی, کئی گنا زیادہ سیلری تھی, میں چھوڑ کے آ گیا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ایک اہم عہدے پہ بیٹھ کے میں اپنی سروسز دے رہا ہوں. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ بنیادی ذمہ داری ہمارے اداروں کی ہماری لوکل نیڈز کو ایڈریس کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے نوجوان باہر جا کے ہمیں زر مبادلہ بھیج رہے ہیں اور ہمارا نام بھی روشن کر رہے ہیں, پاکستانی بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے ہیں باہر, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کے جو خوبیاں خامیاں دونوں کو سامنے رکھ کے ہمیں ایک بیلنس کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, بہت مزہ آیا. اور امید ہے کہ آپ کی یہ گفتگو آپ کے اسٹوڈنٹس بھی بہت سارے سنیں گے اور بہت سے جو ہے عوام سے بھی اس سے مستفید ہوں گے. تھینک یو. آپ کی اور آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ کہ اس بہانے میرے کچھ آئیڈیاز, میرے کچھ خیالات جو ہیں وہ
عام لوگوں بلکہ ہم آپ سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہیں گے کہ آپ کا جو چینل ہے اس کو ذرا لائیو رکھیں, آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ہوتی رہنی چاہیے, بڑا اچھا لوگ جی میں اس اپنی سے کوشش کی استفادہ حد کرتے تک ہیں. اس کو بالکل رکھوں گا. ہماری کچھ اگر ہیلپ چاہیے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں بالکل. جی آپ کی بڑی مہربانی, آپ سے ہیلپ لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو. جی بہت شکریہ.